الحمد لله أولا وآخرا الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا جد جهد لا ولا مثال مسيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو مشن، جو پروگرام سپرد کیا تھا، آپ نے اس میں اتنی محنت کی جس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ قیامت تک اس کی مثال پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تعداد عوام کی 22 کروڑ ہے۔ کتنی؟ 22 کروڑ لوگوں میں 22,000 آدمی کام کے پیدا کرنا مشکل ہے۔ محنت پیغمبر پہ غور کیجئے، اندازہ لگائیے کہ آپ نے 22 کروڑ نہیں، آپ نے ہزاروں پہ محنت کی اور ہزاروں میں ہزار ایسے پیدا کیے کہ ہر ایک اپنی مثال آپ ہے۔ ہر ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، اور آپ کے صحابہ میں اگر ایک صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو ہر صحابی کی زندگی ایک مستقل تحریک ہے۔ میں آپ کے سامنے اس جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کروں گا کہ جن کی زندگی، جن کی سیرت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی توحید بیان کرے گا تو ساتھ ان کا ذکر ہوگا، اگر کوئی جہاد کا تذکرہ کرے گا تو ان کا تذکرہ ضرور ہوگا، اگر کوئی علم اور تدبر کی بات کرے گا تو ان کا تذکرہ لازمی ہوگا، اگر عدل و انصاف کا تذکرہ کرے گا تو ان کا ذکر ضرور کرے گا، شجاعت اور دلیری کی بات آئے گی ان کا چرچا ضرور ہوگا، اور غیرت کی بات آئے گی تو ان کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ وہ عظیم ہستی میری مراد خلیفہ ثانی لا ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی اور شخصیت ہیں، ان پہ جتنا لکھا جائے، جتنا کہا جائے، جتنا بولا جائے کم ہے۔ ان کی ولادت عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی۔ نبی کریم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے، اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاتب بھی تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، اور اپنے مذہب اور دین پر اتنا پختہ تھے کہ اسلام کی دشمنی میں انتہائی سخت تھے۔ مزاج میں بھی جلال زیادہ تھا۔ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی کے تصور میں آ سکتا تھا کہ عمر بھی مسلمان ہو جائے گا، لیکن کیا کہوں
کہ عمر اگر آپ سخت تھے تو قرآن کے اندر اتنا کمال ہے، یہ تو پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں گھر سے نکلا امام الانبیاء کو چھیڑنے، تنگ کرنے، پتھر مارنے کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں جا کے داخل ہو گئے۔ آپ حرم میں داخل ہوئے، میں آپ کے پیچھے ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، میں آپ کی پیٹھ کے پیچھے تھا۔ میں نے کان لگا کے سننا شروع کیا۔ نبی کریم نے اس وقت جو سورت شروع کی تھی وہ سورۃ الحاقہ تھی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ آپ کی زبان اطہر کے اوپر قرآن جاری ہے، آپ پڑھتے جا رہے ہیں، میں سنتا جا رہا ہوں۔ میں قرآن کریم کے نظم سے، اسلوب سے، تاثیر سے، فصاحت اور بلاغت، اعجاز علمی اور اعجاز بلاغی، ہر انداز سے میں قرآن سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم ہے، مکے والے ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، واقعی یہ شاعری لگتی ہے۔ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو فوراً امام الانبیاء کی زبان پر اس وقت یہ آیت جاری ہوئی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت تھوڑے ہو جو تم ایمان لاتے ہو۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی میں نے فوراً کہا واللہ یہ تو کاہن لگتے ہیں، میرے دل کی بات کیسے سمجھ گئے ہیں۔ کہتے ہیں بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ آیت جاری ہوگی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے۔ کہتے ہیں سورت مکمل ہونے کی دیر تھی، فَوَقَعَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي كُلَّ مَوْقِعٍ، اب یہ نماز مکمل نہیں کی تھی کہ ایمان میرے دل میں جڑیں کر گیا تھا، ایمان میرے دل میں مضبوط ہو چکا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہ روایت اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں نقل کی۔ اس کے علاوہ آپ کے ایمان لانے کے اور واقعات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ درست ہے۔ اللہ، پھر ایمان لانے کے بعد واقعی عمر ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں یار عمر نام کے اندر ایک بڑی تاثیر ہے۔ عمر نام نے ہر دور میں اپنے نام کی لاج رکھی ہے۔ بس ایمان لائے، فرمایا یا رسول اللہ یہ چھپ کے عبادت کیوں، یہ چھپ کر عبادت کیوں؟ فرمایا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم زندہ ہیں تب بھی حق پر، اگر ہم مارے گے اس پر تو تب بھی ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟
نبی کریم نے فرمایا ہاں عمر ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر چلیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہنچتے ہیں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں. ہے کسی میں جرت تو آئے عمر کا مقابلہ کرے. یہ تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے. دلیری، بہادری، شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے، اور آپ کی عظمتوں اور فضیلتوں کا تذکرہ، آپ کے کارناموں کا تذکرہ، اللہ گواہ بہت بڑی بڑی تصنیفات اس پر لکھی جا چکی ہیں. یہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں، صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اسلام کی تاریخ میں محمد عربی کے غلاموں میں ایسی ایسی ہستیاں بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں بڑے لوگ گزرے ہیں جو محدثون تھے، جو محدث تھے، یعنی جن کو الہام کیے جاتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک بات دل میں ڈالی جاتی تھی. اور فرمایا اگر میری امت میں یقینی محدث اور ملہم ہے تو وہ عمر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار میں نے رائے فرش پر دی، اللہ نے میری رائے کو عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دیا. ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا اللہ یہ شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل کر دیجئے. اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن. ترمذی کی روایت پڑھ رہا ہوں، آپ نے دعا کی، قرآن کریم کی یہ آیت اتری، فرمایا یا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. فدعی عمر کو بلایا گیا. فقرئت علیہ الآیات، آپ کو بلایا گیا، یہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی. قربان جاؤں عمر آیت سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن. اللہ مزید وضاحت چاہیے. کیا؟ مزید وضاحت چاہیے. بدعا کی. پھر جب قرآن مقدس کی یہ آیت اتری یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جانا درا حال کہ تم نشے میں ہو. فدعی عمر کو بلایا گیا، ان پہ یہ آیت پڑھی گئی. آیت سنی، پہلی آیت سورۃ البقرہ 219 اور یہ دوسری آیت سورہ نساء آیت 43 ہے. جب یہ آیت پڑھی گئے فاروق اعظم پھر کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفائن. اے اللہ تشفی اور مزید ہونی چاہیے، مزید وضاحت کی ضرورت ہے. پھر جب قرآن مقدس کی یہ آیت نازل ہوئی سورۃ مائدہ آیت 91 یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون.
فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان لڑائی عداوت پیدا کر دے۔ فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا ہے مومنو اب تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ فَدُعِيَ عمر فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، عمر کو بلایا گیا اور سورہ مائدہ کی یہ آیت پڑھی گئی۔ عمر چیخ کے کہنے لگے انتہینا انتہینا، اللہ تسلی ہو گئی ہے، ہم باز آ گئے ہیں۔ اندازہ لگائیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبولیت ہے۔ امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے، عام طور پر ہم جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہم یوں پڑھتے ہیں اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، لیکن امام ترمذی کے الفاظ یوں نہیں، وہاں لفظ یہ ہیں اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین، اللہ ان دو بندوں میں سے جو آپ کو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن خطاب ہے یا ابو جہل ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ کو محبوب کون نکلا؟ بولو، اللہ کو محبوب عمر نکلے۔ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باقی صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہیں، لیکن میں یہ جملہ بھی ساتھ اس حدیث کی روشنی میں لگا دوں کہ نبی نے تو فرمایا اللہ جو دو میں سے آپ کو محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اللہ کو عمر محبوب تھے تو اسلام کی شان بنا دیا۔ اس حدیث کے پیش نظر احمد جمشید کی رائے یہ ہے کہ عمر مراد مصطفیٰ بھی ہے، عمر مراد خدا بھی ہے۔ اللہ کو بھی پسند تھے، تبھی تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں واہ عمر تیری شان ہی جدا ہے، باقی آئے تو ان کو عزتیں ملی، کیا باقی آئے اسلام نے ان کو عزتیں دی ہیں، پر عمر تو اتنا عظیم ہے کہ تو اسلام کی عزت بن کے آیا، تو آیا تو اسلام کو عزت مل گئی ہے، اسلام کو تقویت دے دی۔ اللہ اکبر، یہ وہی عظیم صحابی ہیں، خود فرماتے ہیں ایک موقع آیا، ازواج مطہرات نبی کریم کے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہوتی، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ پردہ کر لیں، پردہ ہونا چاہیے، حجاب، لیکن چونکہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو نافذ کرتے ہیں۔ فرمایا عمر رائے تو ٹھیک ہے لیکن حکم ابھی، بس ادھر رائے دی ادھر قرآن اترا۔ فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنی علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر بڑی چادریں کر لیا کریں۔ آیات حجاب نازل ہوئی، یہ موافقت ہے، عمر کی موافقت اللہ کے قرآن نے کی ہے۔ اور یہی نہیں، ایک موقع تو وہ بھی آیا جب منافق اعظم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول جب یہ مرنے لگا، مر گیا، اس کی وصیت کے مطابق یہ وہی بدبخت ہے لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ پر تہمتیں لگائیں، جس نے آپ کی ازواج مطہرات پر تہمتیں لگائیں،
یہ وہی بدبخت ہے جس کی مثال نہیں ملتی، ہر اذیت دینے میں اس نے پہل کی ہے اور بظاہر دوست بنا رہا۔ کیا کئی لوگ ہوتے ہیں دوستی میں دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں، جب یہ مر گیا اللہ کی شان، خود منافق بیٹا ان کا مخلص اور پکا پیغمبر کا صحابی، بیٹا آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ ابا فوت ہو گیا، آپ جنازہ بھی پڑھائیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں، اور آپ ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی دے دیں۔ سنیے ہری پور والوں، کرتا بھی دیجئے۔ نبی کریم نے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا۔ جنازے کا وقت ہوا ہے، صفیں بنی ہیں، امام الانبیاء چلتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ قربان جاؤں، فاروق اعظم صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، دامن مصطفیٰ سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اَتُصَلِّ عَلَى الْمُنَافِقِ یا رسول اللہ اعلی عدو اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو منافق ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، کیا آپ اللہ کے دشمن کی جنازہ پڑھاتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عمر آپ مسکرا رہے تھے، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ دشمن ہے، فلاں دن قضا فعل قضا و قضا و قضا، گنتے گئے یہ کیا۔ نبی کریم نے دامن چھوڑا کے مسکرا کے فرمایا عمر ابھی تک لم انہان ہو، مجھے ابھی تک منع نہیں کیا گیا ہے، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ ادھر آپ نے جنازہ پڑھائی، عمر آنسو بہاتے پیچھے ہو گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے پیغمبر آئندہ کے لیے اگر ایسا منافق کافر مر جائے ان کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں، اس کے قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ فرمایا تو ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے، یا 70 دفعہ بھی تو استغفار کرے میرے پیغمبر، آپ کے خالی ہاتھ تو واپس پلٹا سکتا ہوں لیکن مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیے عظمت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عظیم ہستی، کیا عظیم شخصیت۔ اور یہی نہیں، بہت سارے ایسے مواقع آئے، احد کا پہاڑ ہے، نبی کریم ہے، ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او پہاڑ ٹھہر جا، کیوں کانپتا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، عمر اور عثمان۔ میں کہتا ہوں عمر کی شہادت ابھی ہوئی نہیں ہے، پیغمبر نے پہلے ان کی شہادت کو مان لیا ہے، نبی نے پہلے ہی شہید قرار دے دیا۔ ان کی شہادت میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں کوئی اور جنتی ہوگا، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ عام لوگوں کی ایک بات کرتا ہوں،
لیکن صحابہ میں فاروق اعظم کی عظمت وہ ہے جس طرح فاروق کو اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا، نبی پر ایمان لانا ضروری تھا، اس طرح فاروق اعظم کو اپنے جنتی ہونے پر بھی ایمان ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے ایک موقع نہیں، بارہا ایک مثال سنیے، نبی کریم نے فرمایا میں جنت گیا، 2 فرشتے میرے ساتھ تھے، مجھے لے گئے خواب میں نے جنت کے محلات دیکھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ایک محل میں نے دیکھا بہت ہی حسین و جمیل ہے، ایک لڑکی کو میں نے دیکھا کہ نہر کے کنارے وضو بنا رہی ہے جنت میں نے کہا لمن ھذا، یہ محل یہ کوٹھی کس کی ہے؟ میرا دل چاہا کہ میں داخل ہو جاؤں، فرشتے نے کہا یہ عمر کا محل ہے۔ کہتے ہیں جب عمر کا نام لیا میں نہیں داخل ہوا، میں رک گیا۔ کیوں؟ فرمایا لغیرت کا، عمر تیری غیرت کی وجہ سے، تو بڑا غیرتی ہے، تیری غیرت سامنے آئی، میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ، عمر غیرتی تو ہے لیکن اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کہ میں آپ کے داخل ہونے پر میں غیرت کھاتا، اللہ کے پاک پیغمبر آپ داخل ہو جاتے تو میں کہتا ہوں عمر کی کوٹھی اور بنگلہ تو میرا مصطفیٰ دے کے آیا ہے، اس میں شک کی کہاں گنجائش ہے؟ لیکن افسوس ہے ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسی عظیم ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور خلافت جب صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کے طے کر کے جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ آ کے پوچھتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، کسی بندے کا انتخاب کیا ہے آپ نے اپنے بعد؟ کہنے لگے ہاں۔ جی کس کا انتخاب کیا؟ کہنے لگے عمر کا۔ میں نے عمر کا انتخاب کیا تو کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یا صدیق وہ تو سخت مزاج ہے، وہ تو بہت سخت مزاج ہے، وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں پر تو سختی آ جائے گی، وہ تو سخت مزاج ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ صدیق کا جواب سنیے، کہنے لگے ہاں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تم میں مرتے وقت اللہ کے سامنے جب پیش ہوا اور اللہ نے پوچھا کہ صدیق پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا، خلافت کس کو دے کے آیا، تو میں اللہ کے حضور بھی کہوں گا کہ امت میں سب سے بہترین کو خلیفہ بنا کے آیا ہوں، اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو چن کے آیا ہوں۔ میں کیا کہوں، کبھی کبھی تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے ہیں، تذکرہ چل پڑا کہ ایک شخص تھا، اس نے بیل پر سواری کی۔ کس پر؟ بیل کے اوپر سوار ہوا تو بیل نے ایسے منہ اٹھایا اور کہا اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، او بندیا ہم اس کے لیے پیدا نہیں